چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ When it comes to dry fruits, we believe in quality. When it comes to spices, we believe in assurity. Sufa Foods brings you the dry fruits that's packed with the luxury of taste that can never be replaced, and the exotic and aromatic spices that makes the perfect Indian cuisine. Get it today. Sufa Wadi Dry Fruits and Nuts and Spices. For home delivery at Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. ناظرین گرامی تمہید اور سرخیوں میں جانے کے بجائے میں براہ راست خبروں سے شروعات کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ مضبوطی کیسے لانا ہے، اس کے لیے تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ شکایت آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے سبسکرائبرز کو بڑھانے میں اس وقت سنجیدہ نہیں ہیں۔ اپنے دوست و احباب، خاندان والوں کو ضرور جوڑیں اور استفادہ کرنے کی جو ہے تلقین کریں۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے میں پہلی خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ جو خبر ہے اتر پردیش سے آئی ہوئی دل دہلا دینے والی خبر ہے، جبکہ پولیس اس الزام کی تردید کر رہی ہے، اور الزام کیا لگا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اتر پردیش میں ماسک نہ پہننے پر پولیس نے ایک شخص کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دی ہے۔ ایک ویڈیو بھی ہم آپ کو بتائیں گے جس میں پولیس نے بھی اس سلسلے میں بیان دیا ہے، اور کس طرح اس کو ہاسپٹل سے باہر لایا جا رہا ہے اس شخص کو، وہ بھی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو یہاں پہ چل رہی ہے۔ یہ واقعہ بریلی کے علاقے بارہ دری کا ہے۔ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب متاثر نوجوانوں کی ماں پولیس کے اعلیٰ حکام سے رجوع ہوئی۔ پولیس نے اس بات کی تردید کی۔ خاتون نے حکام کو بتایا کہ وہ اور اس کا بیٹا 24 مئی کی رات 10 بجے کے قریب اس کے ساتھ گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جب 3 ملازمین پولیس وہاں پہنچے، ماسک نہ لگانے کی وجہ پوچھی اور اس کے بیٹے کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، جس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ پولیس پوسٹ پہنچی تو اس کے بیٹے کو گرفتار کرنے کی دھمکی دی گئی۔ اس کے دوسرے دن اس کا بیٹا زخمی حالت میں پایا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوک دی گئی تھی۔ خاتون نے شکایت کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے سینئر ایس پی روہت سجوان نے بتایا کہ مذکورہ شخص کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنوں میں مقدمات درج ہیں۔ ان کیسوں سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کے الزامات عائد کر رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہاں پر ملزم کی بات پر یقین کریں یا پولیس کی بات پر یقین کریں پتہ نہیں چلتا۔ پیروں میں کیل ٹھوکنا، ہاتھوں میں کیل ٹھوکنا، اور وہ بھی اپنی ہاتھوں سے کیل ٹھوکا جانا، یہ کتنی برداشت اور کتنا برداشت نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، اور جو ہے پولیس بیان دے رہی کہ وہ بڑے بڑے کیسوں سے بچنے کے لیے ازبہ خود کیل ٹھوکے ہیں، اور دوسری جانب اس طرح کیل اپنی ہاتھوں سے ٹھوکے جانے کا مطلب سمجھ میں نہیں جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی یو پی کی پولیس پر جس قسم سے الزامات لگتے آ رہے ہیں ظلم و ستم کے، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک مسلم نوجوان کو اس قدر پیٹا گیا کہ جو ہے سبزی بیچنے والے نوجوان کو گرفتار کر کے کس طرح لے جاتی ہے اور اس قدر پیٹتی ہے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد جس طرح کی پولیس کو الزامات لگتے رہے یو پی میں، یہ یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ شاید جو ہے اس نوجوان کے ساتھ بھی یہاں کی پولیس نے اسی طرح کا ظلم اپنایا ہوگا۔ جبکہ پولیس اس بات کو تردید کر رہی ہے تو آفیشلی طور پر بحیثیت صحافت اس بات کو بھی قبول کرنا ہم لوگوں کی مجبوری ہے۔ ناظرین گرامی آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلتا ہوں۔ یو پی پولیس کی ایک کہانی وہ تھی جو میں نے سنایا، یہ کہانی یہ ہے جو اس وقت سناؤں گا آپ کو۔ اعظم گڑھ کے سرائے میر شہر سے 32 سال کے یاسر عرفات کو پولیس نے گرفتار کر لیا،
اور اس کی وجہ فیس بک میں ایک پوسٹ تھا، اور 19 مئی کو پوسٹ کیے گئے اس فیس بک پوسٹ میں انہوں نے فلسطین کی طرفداری کی تھی اور ظالم دہشت گرد اسرائیل کے ظلم کے خلاف انہوں نے لکھا تھا۔ جب انہوں نے یہ پوسٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والی ہندوتوا کے کچھ گنڈے، کچھ دہشت گردوں نے ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیا جو اسرائیل کا سپورٹ کر رہے تھے۔ یہیں تک رکا نہیں، بلکہ دوسرے دن صبح پولیس اس کے گھر میں آئی، اس کو حراست میں لیا، اس کو پکڑ کر کے جیل لے گئی۔ پھر اس کے بعد ضمانت لے کر کے یاسر عرفات وہاں سے نکل آیا۔ تو ناظرین گرامی، انہوں نے 21 مئی کو ضمانت لی، مطلب یہ ہے کہ 2 دن ان کو حراست میں رکھا گیا، جبکہ فلسطین کے تئیں یہاں کی حکومت نے خود کہا تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ظلم و ستم کا وہ ساتھ نہیں دے سکتی، ان کو بیٹھ کر کے امن و امان کی بات ہونی چاہیے۔ ایسے حالات میں یو پی پولیس اگر فیس بک پوسٹ کی وجہ سے ایک مسلم نوجوان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور اس کے ٹرول کرنے والوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، اور اسرائیل جو ظالم ہے، دہشت گرد ہے، اس کو سپورٹ کرنے والے کو چھوڑ کر کے ایک مسلم نوجوان کو اٹھا کر کے لے جاتی ہے اور اس پر حراست میں رکھتی ہے، ذہنی پریشان کرتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں جو تبصرہ میں نے اس سے پہلے کیا تھا پولیس کو لے کر کے کہ اس کے جس طرح کے حرکات ہیں اس وقت، جس طرح کی ظلم و ستم کی کہانیاں اور داستانیں ہیں، اس کو دیکھ کر کے محسوس ہو سکتا ہے کہ پیروں میں کیلیں ٹھوکی گئی ہیں۔ بہرکیف یہ یو پی پولیس ہے ناظرین گرامی، اور یہ میری طرف سے نہیں، یہ تمام اخبارات میں چھپی ہوئی خبریں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو چھپا دی جاتی ہیں یا کسی کارنر میں ڈال کر کے بھول دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے کنڑا اور ہندی اخبارات میں چھپے ایک اور تصویر کو آپ لوگوں کے میں سامنے رکھوں۔ یہ ایک چارٹر جیٹ میں بیٹھی ہوئی فیملی کی فوٹو ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ دبئی سے تعلق رکھنے والے یہ نارائی فیملی ہے۔ یہ دہلی سے واپس دبئی پہنچنے کے لیے لگ بھگ 55 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ 2,77,000 درہم انہوں نے خرچ کی ہے اپنی فیملی کے لیے، جس میں کچھ لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے تعداد اگر دیکھی جائے تو 6-7 افراد کے قریب، بچوں بشمول بچے۔ اور یہ تصویر اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے، اور ان کی الگ الگ تبصروں کے ساتھ یہ تصویر یہاں کے اخبارات میں شائع ہو رہی ہے۔ بھارت کے کیا حالات ہیں کرونا کی وجہ سے، کس طرح کی اموات ہو رہی ہیں، بھوکمری کتنی عام ہو رہی ہے، مزدور کتنا پریشان ہیں۔ ایسے میں دہلی سے دبئی لوٹنے کے لیے 55 لاکھ روپے خرچ کرنے کو لے کر جس طرح کی اس وقت تبصرے آ رہے ہیں، اور اس تصویر کو لے کر کے جو کچھ کہا جا رہا ہے، میں اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کروں گا۔ ان کی اپنی امانت تھی، ان کی کمائی تھی، انہوں نے خرچ کیا، لیکن ایسے حالات میں اس طرح کی فیملی کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار سوچنا چاہیے۔ بصورت دیگر جو حالات ہندوستان کے اور بھارت کے بنے ہیں، اس حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں اور پھر اس کو پوز بھی دیتے ہیں، تصویر بنا کر کے وائرل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی کھنچائی تو ہوگی۔ عود الانفر پرفیوم نامی برانڈ کے مالک ہیں مشتاق انور صاحب، عود الانور کے نام سے، اور انہوں نے اس چارٹر ومان سے گئے تھے۔ بہرکیف ان کے انسٹاگرام میں انہوں نے فوٹو کو جیسے ہی پوسٹ کر دیا، ظاہر سی بات ہے کہ بھارت کے حالات کو دیکھ کر کے ان کی کھنچائی ہونی شروع ہوئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں بھارت کے حالات اور دنیا کے حالات کے پیش نظر انہوں نے جو فیصلہ لیا وہ صحیح تھا یا غلط۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو اب کرناٹک کے گدک کی خبر سناؤں، جہاں پر 3 پجاریوں کو گرفتار کر لیے جانے کی خبر آ رہی ہے، اور ایک گدک تعلقے کے ناگاوی دیہات کی ہے، جہاں پر یلما دیوی نامی دیوستان یعنی مندر موجود ہے۔ یہاں پر لوگوں کو اجتماعی پوجا کرنے کے لیے انہوں نے اجازت دی تھی، جس کی وجہ سے پولیس نے معاملہ درج کر کے تینوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں نے زبردستی کی تھی منگل کے دن پوجا پاٹ کرنے کے لیے یلما دیوی میں، جس کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی، لیکن پولیس نے پوری طرح سے ان کے خلاف معاملہ درج کر کے اجتماعی پوجا پاٹ کرنے کی وجہ سے مندر کے پجاریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔
ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کے چلتے مساجد ہو یا مندر ہوں یا دیگر کوئی بھی عبادت خانے ہو، وہاں پر جو یہ 4 سے 5 افراد زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اجتماعی عبادتیں نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر جو ہے معاملہ درج کیا جاتا ہے، اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ادھر مفرور بھگوڑا تاجر میہل چوکسی کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، مختلف ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق پنجاب نیشنل بینک PNB اسکیم کا ملزم مفرور تاجر میہل چوکسی شمالی براعظم شمالی امریکہ کے ملک ڈومینیکا سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ میہل چوکسی حال ہی میں اینٹیگوا سے لاپتہ ہو گیا تھا، جہاں کی اس نے شہریت حاصل کی تھی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق میہل چوکسی کشتی کے ذریعے کیوبا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کیا گیا تھا اور ڈومینیکا کی مقامی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ چوکسی کو فی الحال اینٹیگوا اتھارٹی کے حوالہ کرنے کا عمل جاری ہے اور اسے کچھ دنوں میں حوالگی کے ذریعے ہندوستان بھی لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنے کروڑوں کا کھربوں روپے کا جو ہے بھارتیوں کو چونا لگا کر کے تاجر فرار ہوا ہے اور لگاتار جو ہے اس کی گرفتاری کی مانگیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں جو ہے الگ الگ طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ بھاگ گیا ہے، اس کے خلاف کیس جو ہے وہ اس کی شہریت بدلنے کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لیکن ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اب میہل چوکسی کو ڈومینیکا سے براہ راست ہندوستان بھیجا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل خبروں کی، اور پہلی خبر جو رکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں وہ جو افغانستان سے UNI کے حوالے سے آئی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، امریکہ سمیت دیگر ممالک کے فوجیوں کے انخلاء کے بعد اب افغان طالبان کا لب و لہجہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ اب اس نے افغانستان کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے امریکہ کو فوجی اڈے چلانے کی اجازت نہ دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ان کی تاریخی غلطی ہوگی۔ ایک عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ افغانستان سے اپنے فوج کے انخلاء کے آخری مراحل میں ہے، اور حالیہ دنوں میں امریکہ اور پاکستان کے مابین سفارتی سطح پر ہونے والے رابطوں نے ان قیاس آرائی کو جنم دیا ہے کہ پینٹاگون طالبان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نئے اڈوں کی تلاش میں ہے۔ افغان طالبان نے اپنے ایک بیان میں صاف کہا ہے کہ ہم ہمسایہ ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر دوبارہ ایسا قدم اٹھایا گیا تو ایک بہت بڑی اور تاریخی غلطی ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وہ اس طرح کی گھناؤنی اور اشتعال انگیز حرکتوں کے بعد خاموش نہیں رہیں گے۔ افغانستان کی متعدد ہمسایہ ممالک نے طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد 2000 کی دہائی کے اوائل میں امریکی فوج کو فضائی اڈوں کے محدود استعمال کی اجازت دی تھی۔ اس طرح کی مدد بڑی حد تک ختم ہو گئی ہے، تاہم کچھ ممالک اپنی فضائی حدود کو فوجی پروازوں کے لیے استعمال کرنے کی اب بھی اجازت دیتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ پاکستان میں کوئی امریکی فوج یا ہوائی اڈہ نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ اس حوالے سے متعلق کوئی قیاس آرائی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور ان سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ گزشتہ روز حکومت پاکستان نے ایک بار پھر ایسی میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا تھا جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا تھا کہ خبریں بے بنیاد اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایوان میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی سربراہی میں پاکستان اپنی سرزمین پر کبھی بھی کسی امریکی اڈے کی اجازت نہیں دے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے دوسرے ممالک کو اپنے انڈر میں لے کر کے امریکہ دوسرے ممالک پر اپنی جنگ تھوپ دیتا ہے، لیکن افغانستان میں اتنی لم جم کرنے کے باوجود جو ہے وہ ناکام رہا اور اپنی ناکامی لے کر کے واپس اس وقت افغانستان سے جا رہا ہے۔ ایسے میں طالبان کی دھمکی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی، یعنی امریکہ کو حملہ کرنے کے لیے کوئی بھی پڑوسی ملک اپنا جو ہے زمین دیتا ہے تو پھر اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں اٹلی کی ایک بندرگاہ پر کام کرنے والے ورکرز کی فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی۔ جی ہاں، اٹلی کے ایک بندرگاہ پر کام کرنے والے ورکرز نے فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک بحری جہاز پر اسلحے کی کھیپ لادنے سے دوبارہ انکار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں سے خبر آ رہی تھی کہ کس طرح یہاں کے مزدوروں نے، ورکرز نے کام کرنے سے منع کر دیا تھا اسی طرح کا کام۔
جو اسلحہ اسرائیل بھیجا جا رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق شمالی مشرقی اٹلی کے ریوینا بندرگاہ میں ٹریڈ یونینوں کے ذریعے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک جہاز ایشیاٹک لبرٹی کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ اسے اسرائیلی بندرگاہ اسودوڈ کے لیے تیار کردہ ہتھیاروں سے لادنا پڑے گا۔ CGIL یونین سے تعلق رکھنے والی مارسیلو سانٹریلی نے عرب نیوز کو بتایا کہ ہم اٹلی سے اسرائیل جانے والے ہتھیاروں کی روانگی کو کسی بھی طرح قانونی حیثیت نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا ہم نے اس جہاز کو لوڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہتھیاروں کی سپلائی میں اپنے کام سے انکار کرنا ہمیں مہنگا پڑتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری تنخواہ کا ایک حصہ کاٹ لیا جاتا ہے، مگر عام شہریوں کے قتل عام میں معاونت کو کسی بھی قسم کی تنخواہ سے جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین گرامی، اٹلی کے ان مزدوروں کے سامنے ہمارے عرب ممالک بھی ہیچ ہیں۔ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ان کی محبت ہے اور اظہار یکجہتی ہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور وہ ہے اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے حوالے سے۔ اس اخبار نے بتایا ہے کہ یورپی ملک آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں رواں ہفتے ایک بل پر رائے شماری ہو رہی ہے جس میں ملک میں موجود اسرائیلی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اسے بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بل ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب حال ہی میں آئرلینڈ نے غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی اسرائیلی جارحیت پر اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا تھا۔ آئرش پارلیمنٹ کی 4 سیاسی جماعتوں کے 11 ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفیر کی ملک بدری کے لیے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بل ایک ایسے وقت میں آیا جب اسرائیلی ریاست میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب، فلسطینیوں کی منظم نسل کشی اور فلسطینی علاقوں میں یہودی کالونیوں کی غیرقانونی توسیع جیسے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق آئرلینڈ میں تعینات اسرائیلی سفیر کے لیے موجودہ حالات میں اپنے دفاع فی الحال ممکن نہیں ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی پر 10 روزہ جارحیت میں 28 خاندانوں کے بیشتر افراد اور 60 بے گناہ بچوں کو بے دردی کے ساتھ بمباری میں شہید کر دیا۔ اسرائیلی ریاست کی اس طرح کے اقدامات فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم اور نسل کشی کی منظم کوشش ہے۔ ناظرین گرامی، یہ آئرلینڈ ہے، یہ کوئی مسلم ملک نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے جو ہے فیصلے لیے گئے ہیں۔ ان تمام یہ چھوٹے سے ملک آئرلینڈ کے سامنے تمام 53 مسلم ممالک کو جو ہے چلو بر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اتنا بڑا فیصلہ لیتا ہے، اور یہ ممالک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، فضائی طیارے، جنگی طیارے ہونے کے باوجود، اور دنیا کے 10 بڑے اہم ترین ہتھیار رکھنے والے ممالک میں کئی مسلم ممالک شامل ہونے کے باوجود وہ اسرائیل کے خلاف ایک فیصلہ نہیں لے سکتے، اور آئرلینڈ جیسا ایک چھوٹا سا ملک فیصلہ لیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسانیت کس میں باقی اور کن لوگوں میں باقی رہ گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، ادارے کو ضرور مضبوط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی